نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کامیابی کے 3 اصول بیان کر دیے گئے۔ جو شخص کامیاب ہو جانا چاہتا ہے دنیا میں، فرمایا مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ رسول کریم کی سیرت کی پیروی کرو، اور فرمایا یہ بات وہ مانے گا کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا اور اس کی یاد ہوگی، اور فرمایا کہ اس سے امید اور قیامت کی دہشت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق اگر آپ دیکھیں کہ حضور کی اطاعت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ جب سیرت پتہ ہوگی تو وہ اطاعت کرے گا اور فرما برداری کرے گا، اور یہ قرآن حکیم میں صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ جیسے کہ 28ویں پارے میں آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ حقیقی طور پر ان آیات میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ کامیاب زندگی وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا سب حضور کے نقش قدم پر ہو جائے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ سارے کام عبادت بن جائیں گے۔ ہمارا سونا، جاگنا، جینا، مرنا اگر ہم نے حضور کے نقش قدم پر کر دیا تو یہ سب اللہ تعالیٰ عبادت بنا دے گا۔ اور اس آیت کریمہ کی تشریح کتنی خوبصورت جو کی ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں عبادات، معاملات، اخلاقیات، سختیوں، مشقتوں پر صبر کرنے میں اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے میں، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت ہر ایک شخص کے لیے کامل نمونہ ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ بطور خاص مسلمانوں کو، ہم سب کو، کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں، تو حضور کے اقوال میں، حضور کے افعال میں، حضور کے اخلاق میں اور اپنے دیگر احوال میں حضور کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہو، اور اپنی زندگی کے تمام معمولات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی دیکھنا چاہے، اگر حضور کی پوری مبارک سیرت کے مختصر اگر میں سمجھانا چاہوں، جیسے مفتی صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہر درجے، ہر مرتبے کے انسان کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جس درجے کا انسان ہے، جس مرتبے کا بھی ہے، فرمایا اس کے لیے حضور کی مبارک زندگی میں ہر اس کے لیے بہترین پیروی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اگر کوئی دیکھنا چاہے اور اپنے لیے وہ توکل حاصل کرنا چاہے کہ میری زندگی میں میں کتنا اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو وہ حضور کی مبارک زندگی میں جب توکل دیکھے گا تو حضور کے توکل کا یہ حال تھا کہ 2 ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ہمیں تو ایک دن کا گھر کا کھانا نہ ملے تو لوگ بھیک مانگنے کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں، لیکن میرے آقا کی مبارک زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 ماہ تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا۔ تو امت کے مساکین کو چاہیے کہ ان مبارک حالات کو دیکھے تو اسے صبر سے کام لینا بھی آ جائے گا، اور اسے صبر بھی آئے گا اور توکل بھی آئے گا۔ اسی طرح جو سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ ان حالات کا
ملاحظہ کریں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تمام کافر سامنے حضور کے حاضر ہیں، جنہوں نے حضور کی جن کافروں نے حضور کو بے انتہا تکلیفیں پہنچائی تھیں، آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے۔ مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی فتح ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام گستاخوں سے، جن سے آج بدلہ لے لینا چاہیے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ہوتے ہی حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھائیوں نے چند گھنٹے ظلم و ستم کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں ایک مختصر سے عرصے تک آپ آزمائشوں میں مبتلا رہے، اور لیکن جب وہی بھائی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جب اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا اور مصر کی سلطنت عطا کر دی، تو وہی بھائی سلطنت مصر میں جب اپنے بھائی کے پاس غلہ لینے کے لیے چاہتے ہیں تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم کہہ کر فرماتے ہیں آج تم پر کوئی سختی نہ ہوگی، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ لیکن جب ہم حضور کی مبارک زندگی میں دیکھتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کی 13 سال تک ان کافروں نے حضور پر، اہل مکہ کی حضور نے اتنی سختیاں برداشت کی، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ان کے گھر والے، ان حضرات کی جان و مال، عزت آبرو سب خطرے میں رہے۔ آخر کار دیس چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر ہجرت کر گئے، پردیسی ہوئے، لیکن جب اپنا موقع آیا تو میرے آقا نے سب کو معاف کر دیا۔ لہٰذا قیامت تک کے سلاطین کے لیے وہ اپنے لیے مشعل راہ اس راہ کو بنا سکتے ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی۔ اسی طرح اگر حضور کی مبارک زندگی میں دیکھیں، کوئی مالدار ہے اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو میرے آقا کی مبارک زندگی میں یہ بھی اسے ملے گا کہ ان حالات کو ملاحظہ کرے کہ ایک شخص کے کھیت میں لمبی ککڑی پیدا ہوئی تو وہ حضور کی بارگاہ میں وہ لمبی ککڑی تحفے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں لے کر آیا، تو میرے آقا نے اس نے ایک ککڑی دی، لیکن دیکھیے کہ حضور کیسے سخی ہیں، کیسے حضور جواد ہیں، کیسے بڑے بڑے مالدار بھی کیا ہوں گے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک ککڑی وہ تحفہ لے کر آئے تو میرے آقا، راوی کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے پورا ایک لب یہ اس طرح بھر کر اسے سونا عنایت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے آقا کی مالداری دیکھنی ہو، خوشحالی دیکھنی ہو تو ایک بار پورا جنگل بکریوں سے بھرا ہوا میرے آقا کی ملکیت میں آیا، ایک شخص ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، اس نے کیا عرض کیا یا حبیب اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت مالدار بنا دیا۔ ارشاد فرمایا، اب دیکھیے حضور کے جملے دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ تو نے میری مالداری کیا دیکھی؟ عرض کی حضور اس قدر بکریاں آپ کی ملکیت میں ہیں، یعنی اتنا بڑا جنگل آپ کی ملکیت میں ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا جا یہ ساری بکریاں میں نے تجھے دے دی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا کون سا ایسا مالدار ہوگا کہ جس نے اپنا سب مال اٹھا کر دے دیا ہو؟ جب اسے حضور نے پورا جنگل بکریوں کا اٹھا کر دے دیا، اللہ اکبر، وہ اپنی قوم میں جا کر جب وہ پہنچتا ہے تو ان قوم والوں کو کہتا ہے اے لوگوں ایمان لے آؤ، رب کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں ہوتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضور نے اتنا دیا کہ وہ اٹھا نہ سکے، لہٰذا مالدار اگر اپنے وہ جائزہ لینا چاہے کہ میں اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں کیسے دیتا ہوں، کتنا دیتا ہوں لوگوں کو، تو اسے حضور کی مبارک زندگی میں بھی یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا
کس طرح زندگی گزاری اور لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ اگر کسی کی زندگی اہل و عیال والی ہے، بیوی بچے ہیں، اور وہ اگر دیکھنا چاہے حضور کی مبارک زندگی میں، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے بھی بہت بڑا نمونہ حضور کی زندگی میں ہے، اور وہ یہ خیال کرے کہ میری ایک یا دو، زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ہوں گی اور کچھ اولاد ہوں گی، لیکن جب وہ حضور کی مبارک زندگی کو دیکھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں ہیں، اولاد کی اولاد، غلام، لونڈیاں، حضور کے متوسلین اور مسلمانوں کا ہجوم ہے، لیکن دیکھیے تو صحیح حضور کا ان سب کے ساتھ برتاؤ کیسے ہے، اور اسی کے ساتھ ان سب کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، ان سب کے ساتھ زندگی بھی گزر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہونا چاہتا ہے، وہ دنیا میں رہنا یعنی تارک الدنیا ہونا چاہتا ہے اور اپنی زندگی ایسی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں اس کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ غار حرا کی عبادت کو دیکھے، وہاں کی عبادت و ریاضت کو دیکھے، دنیا کی بے رغبتی کو دیکھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت اور طاقت کو دیکھنا چاہے۔ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور اپنے نشے میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن میرے آقا سے بڑھ کر کسی کی طاقت اور قوت کیا ہوگی؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ جنگ حنین میں جب اتنی شدید جنگ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خچر پر تنہا رہ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کفار نے چاروں طرف سے حضور جس خچر پر تشریف فرما ہے تو اس خچر کو کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عباس اور ابو سفیان حضور کی اس خچر مبارک کی باگ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جب ملاحظہ فرمایا کہ یہ سارے کافروں نے پورا گھیر لیا ہے تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوت اور طاقت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ کفار نے یلغار کی ہے تو میرے آقا خچر سے تشریف لے کر نیچے تشریف لاتے ہیں اور فرمایا ہم جھوٹے نبی نہیں بلکہ ہم عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس پر جب حضور نے یہ والے جملے کہے ان سارے کافروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کسی کی ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ وہ حضور کے سامنے ٹھہرتا۔ ابو رکانہ عرب کا ایک مشہور پہلوان کہلاتا ہے کہ جو کبھی کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا ہے اپنی پہلوانی سے، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا وہ میں ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ میرے آقا اسے پکڑتے ہیں، فوراً زمین پر پٹک دیتے ہیں، وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ آج تک کسی نے، کیونکہ عرب کا سب سے مشہور طاقتور پہلوان میں ہوں، پھر وہ دوبارہ حضور سے پہلوانی کرتا ہے، میرے آقا اٹھاتے ہیں اسے دوبارہ زمین پر پٹک دیتے ہیں، 3 بار اس طرح اسے زمین پر پٹک دیتے ہیں اور وہ فوراً حضور کا مداح بن جاتا ہے، یعنی حضور کی تعریف کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا کے رحم و کرم کا یہ حال، نہ کبھی کسی خادم کو نہ کسی اہل خانہ کو حضور نے برا کہا، نہ ہاتھ سے مارا۔ اللہ اکبر۔ غرض کے ساری قومیں، ہر مرتبے کے انسان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اپنے لیے نمونہ بنا کر دنیا اور آخرت میں آرام اور ہدایت سے رہ سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک جھلک جو مفتی صاحب نے بیان کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ صحابہ نے کیسے پیروی کی میں صرف اس کی بھی جھلک دکھاتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے صحابہ کرام، اب دیکھیے کیسی پیروی کرتے تھے، سنتے جائیے۔ غزوہ احزاب جس کا ذکر قرآن میں چل رہا ہے اور یہی سورت کا ہم سن رہے ہیں اور اسی کی یہ آیت کریمہ ہے۔ غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ وہ کافروں کی خبر لائیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں پیچھے، تو اس وقت سخت سردی کا بھی عالم ہے، لیکن حضور نے ان کے چہرے مبارک، ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو انہیں سخت سردی کے عالم میں بھی انہیں گرمی لگ رہی تھی، لیکن ساتھ میرے آقا نے انہیں ایک بات کہی تھی۔ اب دیکھیے حضور کے قول مبارک پر عمل صحابہ کیسے کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے حذیفہ کافروں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، صرف خبر لے کر آنا۔ جتنا کہا اتنا ہی صحابہ کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جب آئے
تو ابو سفیان کیونکہ اس لیڈ کر رہے تھے ان کافروں کے پورے لشکر کی، تو ابو سفیان آگ تاپ رہا تھا اور کمان میں تیر جوڑ لیا اور نشانہ لگانا چاہا، لیکن رسول اللہ کا حضرت حذیفہ کو حکم یاد آ گیا، تو وہ حضرت ابو سفیان کو وہ تیر مار سکتے تھے، لیکن حضور کا حکم یاد آیا چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، فوراً رک گئے۔ اسی طرح جب صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کیسے حضور کی پیروی، پہلے یہ دستور تھا کہ جب صحابہ کرام کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو کسی منزل پر ٹھہرتے تھے تو وہ جنگل میں پھیل جایا کرتے تھے، یعنی سب ایک ساتھ گئے تھے لیکن جہاں جس جگہ پڑاؤ کیا تو وہ پھیل جاتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے اپنا یہ بتایا تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ متفرق ہو جانا، یعنی تم سب ایک ساتھ گئے ہو اور پھر تمہارا جدا جدا پھیل جانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام نے اس شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب بھی منزل پر اترتے تھے تو اس قدر راوی کہتے ہیں سمٹ جاتے تھے کہ اگر ایک چادر تان لی جاتی تو سب کے سب اس کے نیچے آ جاتے، یعنی حضور کے مبارک قول پر عمل دیکھیے۔ اسی طرح حضرت محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عمر کے صحابی ہیں کہ لیکن جب بازار سے پلٹ کر یہ گھر آتے اور چادر اتارنے کے بعد انہیں یاد آتا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں پڑھی، تو کہتے خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی، حالانکہ حضور نے ہم سے فرمایا تھا جو شخص مدینے میں آئے اور جب تک اس مسجد میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے تو گھر واپس نہ جائے۔ تو حضرت محمد بن اسلم اتنے بڑے عمر کے صحابی ہیں لیکن حضور کا حکم یاد آ جاتا، اپنے گھر سے دوبارہ مدینے جاتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر گھر میں آتے۔ تو دیکھیے کیسی سیرت پر عمل ہے، یہ میں صرف جھلک دکھا رہا ہوں۔ حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی کے پاس تھے، آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا، جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو مسکرائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر حضرت عثمان غنی نے خود ہی جواب دیا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ایسے ہی میں نے رسول اللہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور جیسے حضور مسکرائے ایسے میں بھی وضو کر کے مسکرایا۔ تو یہ اس طرح سیرت پر ایک اور بات آخری بتا دوں اور اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون عاشق رسول ہوگا؟ اللہ اکبر! ساری زندگی جنہوں نے حضور کی اداؤں پر قربان ہو گئے کہ میرے آقا کی ہر ادا پر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ رہا تھا، چند گھنٹے پہلے اپنی صاحبزادی ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بیٹی کہ رسول اللہ کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور حضور کی وفات شریف کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آرزو یہ تھی کہ کفن اور یوم وفات میں بھی حضور کی موافقت ہو۔ اللہ اکبر! کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کی اتباع کرتے ہوئے گزار دی تو وہ تو وفات بھی یہ چاہتے تھے کہ کفن بھی اسی طرح اتنا ہی ملے اور اسی دن میری وفات ہو کہ جس دن حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جو حضور کی اتباع کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں یہ مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے اب سارے راستے بند کر دیے، اب کوئی ولی بننا چاہتا ہے، کوئی مرتبہ چاہتا ہے اور اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے اور وہ ہے اتباع رسول۔ اللہ ہم سب کو حضور کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم آج کا درس ہم نے سنا، مولا کریم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر عمل کر لیا جائے، حضور کے نقش قدم پر، تو میرے مولا تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ آج سے ہمیں مولا کریم تیرے محبوب کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارے تمام معاملات حضور کے نقش قدم پر ہوں اور مولا کریم حضور کی اتباع میں ہو۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی یاد
کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت سے امید اور آخرت کی فکر ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ